السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہم آج معیشت کے متعلق بات میں کروں گا۔ اس سے پہلے بھی میں دین مہر نکاح کے ٹائم میں جو مہر ادا کیا جاتا ہے اسے سونے میں ادا کرنا چاہیے، یعنی قوت خرید میں ادا کرنا چاہیے۔ اس کے اوپر میں بول چکا ہوں۔ پھر اسی کی ایک دوسری کڑی ہے جو ہمیں ماڈرن بینکنگ سسٹم جو ہے اس میں مسلمانوں کو کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ روپے کیا چیز ہے۔ اگر میں کسی سے 100 روپے قرض لیتا ہوں کہ میں تمہیں کل لوٹا دوں گا، اور دوسرے دن میں اسی طرح ایک دوسرا کاغذ، اس سے بڑھیا کاغذ اس کو لوٹانے کی کوشش کروں، تو کیا وہ شخص لے لے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں لے گا۔ تو کیا بات ہے، وہ بھی نوٹ، 100 روپے کا نوٹ بھی ہے، وہ بھی نوٹ ہے، کاغذ کا ٹکڑا ہے، کیوں نہیں لیتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے جو مجھے 100 روپے جو دیا تھا اس کے اندر کچھ قوت خرید تھی، اس سے کچھ چیزیں خریدی جا سکتی تھی، لیکن میں جو اسے لوٹا رہا ہوں اس سے کچھ بھی چیزیں نہیں خریدی جا سکتی۔ اس لیے ہمیں یہ مان کر چلنا ہوگا کہ ہم جو روپے کا لین دین کرتے ہیں وہ در حقیقت قوت خرید کا لین دین کرتے ہیں، پرچیزنگ پاور کا لین دین کرتے ہیں۔ سود بلا شبہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، لیکن اور اس کو حرام سمجھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سود کو حرام نہیں سمجھنے والا دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہم کو اس بات پہ غور کرنا ہوگا، روپے کی قوت خرید گرتی چلی جاتی ہے، پرچیزنگ پاور گرتی چلی جاتی ہے۔ اگر میں کسی کو اونٹ کی قیمت کے برابر روپے دوں، کچھ چند سالوں کے بعد اس کی قیمت گر کے وہ روپے جتنا دیا تھا اس سے بکری خریدی جا سکتی ہے، تو کیا انصاف ہوگا؟ کسی کو میں اونٹ کے خریدار قوت خرید کے برابر روپیہ دوں اور اس سے بکری کے قوت خرید کے برابر روپے واپس دوں؟ اس بات پہ غور کرنا ہوگا۔ دانشوروں کو، مسلم دانشوروں کو، مسلم اسکالرس کو اور مسلم علماء کو غور کرنا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ 10,000 دیا، 10 سال کے بعد 10,000 ہی گن کے نوٹ لے لے، اس کا کیا ویلیو رہا؟ میں بتاتا ہوں اپنا ذاتی تجربہ۔ 35 سال پہلے جب میں میڈیکل کالج میں تھا، اس وقت میں نے اپنے دوست کو، جو اس نے کہا تھا کہ مجھے ایک کتاب خرید دو، 250 روپے کی ایک تو میڈیکل بک خرید کر میں نے اسے دے دیا۔ اس کے بعد وہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد لندن چلا گیا۔ 30 سال کے بعد وہ ملک میں واپس آیا تو وہ مجھ سے ملا اور مجھے 250 روپے لوٹانے لگا۔ لے لو، تمہارا 250 روپے ہے، میں تمہیں ادا نہیں کر سکا تھا۔ میں نے کہا مجھے تو کچھ یاد بھی نہیں ہے، خیر کوئی بات نہیں ہے، لیکن تم یہ بتاؤ کہ 250 روپے آج سے 30 سال پہلے جس کا قوت خرید تھی، جس سے کچھ خریدی جا سکتی تھی، کیا آج بھی 250 کی قوت خرید اتنی ہی ہے؟ پرچیزنگ پاور اتنی ہی ہے؟ کم از کم تم یہ معلوم کرو، وہ کتاب جو ابھی 2,500 روپے کی ملتی ہے، تم مجھے 2,500 روپے لوٹاؤ، تب انصاف ہوگا۔ تو کہتا ہے یہ تو سود ہو جائے گا، یہ تو سود ہو جائے گا۔ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ روپے کے معنی قوت خرید ہے، روپے کے معنی پرچیزنگ پاور ہے، اس پہ غور کرنا ہوگا۔ اسی طرح ہم لوگ دنیا میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جب سے روپے کا دور شروع ہوا ہے، کاش کے روپے کا دور شروع ہے، تب سے یہ ساری پریشانی ہو گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دینار سونے کا اور درہم چاندی کا ہوا کرتا تھا۔ ہر زمانے میں اس کا ویلیو ایک ہی رہتا تھا۔ اس طرح ہم لوگوں کو ہر زمانے میں سونے کے تعلق سے کرنا چاہیے۔ ایک کام ہم کر سکتے ہیں، بینک میں جتنا ہم روپے جمع کریں اس سے کتنا سونا خریدا جا سکتا ہے، ایک ڈائری پر نوٹ کر کے رکھ لیں۔ اس کے بعد جب بینک سے ہمیں روپیہ ملے، ہم واپس لیں، تو اس وقت اتنے سونے کی کیا قیمت ہے اس سے بینک سے کئی روپے ملے ہوئے سے موازنہ کریں۔ اگر بینک کا روپیہ زیادہ ہو رہا ہے تو ہم زیادہ روپے خیرات کر دیں۔ اس قوت خرید سے زیادہ ہو رہا ہے، وہ سونے کی قوت خرید سے زیادہ روپیہ مل رہا ہے، اس کو خیرات کر دیں۔ اس کے برابر مل رہا ہے تو رکھ لیں، اور اگر کم مل رہا ہے، جتنا قوت خرید ہے سونے کا جو میں نے ڈائری میں نوٹ کیا تھا اسے کم مل رہا ہے تو صبر کر لیں۔ یہی ایک طریقہ ہے، یہ نہیں کہ رکھ دے اور 10 سال 20 سال کے بعد اتنے ہی گن کے روپے لے لے، قوت خرید کیا ہوا اس کا؟ ان سب باتوں کے ساتھ
میں آپ لوگوں سے رخصت ہوتا ہوں. آئندہ میں انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا تو پروویڈنٹ فنڈ کے متعلق بھی بتاؤں گا اور اسلامک بینکنگ سسٹم کس طرح قائم کی جا سکتی ہے اس کے متعلق بھی بتاؤں گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.